بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد. اب آ گیا بچوں، کل ہم پڑھ رہے تھے ضمائر کے اندر پڑھ رہے تھے کہ ضمائر کیا ہوتی ہیں. تین قسم کی 5 قسم کی ضمائریں ہوتی ہیں، 5 قسم کی. ٹھیک ہے، ایک تھی جس طرح میں پڑھا رہا ہوں نا اس طرح ہی لے کے چلو گے نا تو بچوں آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی، ساری زندگی بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. وہ کیا ہے کہ ایک تو آپ پہلے ضمیر مرفوع منفصل کو وہ کر لو، علادہ ہو گیا، آسان سمپل سا ہوتا ہے. جب پڑھاؤ بھی آگے تو ایسے ہی پڑھانا ہے، پہلے ان کو ضمیر مرفوع منفصل کو پہلے بیان کر دو، کیونکہ وہ بڑے سانٹ ہے، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انت انتما انتم انتی انتما انتم انا نحن. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ضمیر مرفوع اور یہ ترکیب میں کیا بنتی ہے؟ مبتدا بنتی ہے یا خبر بنتی ہے یا فاعل بنتی ہے. مبتدا ہی زیادہ تر بنتی ہے. ٹھیک ہے نا، مبتدا زیادہ تر بنتی ہے. پھر دوسرا آ جاتا ہے بچوں ضمیر مرفوع منفصل آتی ہے. ضمیر منفصل آتی ہے تو ضمیر مرفوع منفصل کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں آپ کے پاس. وہ کیا تھے؟ ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکا، ایاکما، ایاکنا، اچھا ایاہو، 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 ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہنا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایایا، ایانا. یہ 14 صیغے ہوتے ہیں. یہ کیا بنتے ہیں؟ یہ مفعول بھی واقعہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور یہ لادہ ہوتے ہیں. یہ پورا پورا ان کو پہچاننا بڑا آسان ہوتا ہے. مرفوع منفصل کو بھی اور جو منصوب منفصل کو بھی پہچاننا بڑا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلی کل جو چیز ہم پڑھ رہے تھے، یہ جو ہم نے کہا تھا ہو، ہما، ہم. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، ہا، یہ ہا کرنا. اچھا، اس کو ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن. ٹھیک ہے نا. پھر اس کو جو تھا نا کا، کما، کم. ٹھیک ہے نا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا. آواز آ رہی ہے جی؟ آواز آ رہی ہے؟ کی، کما، آواز آ رہی ہے؟ اچھا، کننا. ٹھیک ہے نا، اور جینا آ گیا نا. ٹھیک ہے نا. اب بچوں اس میں نا یہ جو ہے نا یہ آپ نے بڑا خیال کرنا ہے. یہ اس طرح کی جو چیزیں یہ جڑی ہوئی کسی نہ کسی کے ساتھ آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے نا، یہ جڑی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں تو یہ مختلف اس میں سے آ رہی ہوتی ہیں. یا تو اس سے پہلے کیا آ جاتا ہے، ایک بات یاد رکھنا، ان سے پہلے فیل بھی آ سکتا ہے. اچھا، ان سے پہلے فیل بھی آ سکتا ہے. اگر ان ضمیروں سے پہلے فیل آ رہا ہے نا تو وہ ضمیریں کیا بنیں گی؟ یہ والی یہی ضمیریں کیا بن جائیں گی؟ ضمیر منصوب متصل بن جائیں گی. اچھا، یہ ضمیریں کیا بن جائیں گی؟ ضمیر منصوب متصل بن جائیں گے اگر ان کے ساتھ فیل جڑا ہوا آ گیا تو. ٹھیک ہے نا، ضمیر منصوب متصل بن جائیں گی. وہ بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو اگر تو اس سے پہلے حرف آ رہا ہے، حرف آ رہا ہے، حرف جارہ وغیرہ آ رہے ہیں، جیسے لہو آ گیا. ٹھیک ہے نا، لہما. دیکھو میں ایسے لکھ بھی ایسے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو، اور لہم. ٹھیک ہے، تو یہ کیا آ جائے گا؟ لہا. تو حرف جر تو یہ کیا ہوں گی؟ یہ کہلائیں گی ضمیر مجرور متصل. ضمیر مجرور متصل کہلائیں گی. ٹھیک ہے نا، ضمیر مجرور متصل کہلائیں گی بحرف جر. ضمیر مجرور متصل بحرف جر کہلائیں گی. یہ جو ہے اس میں سے تو یہ کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور با، بہی، بہما، بہم، بہا، بہما، بہننا، بکا، بکما، بکم، ایسے یہ سارے کے سارے حروف جر جو ہیں اس میں سے یہ کہلاتی ہیں ضمیر مجرور متصل بحرف جر کہلائیں گی اور حرف جر کے ساتھ کہلاتی ہیں. اگر اس سے پہلے کیا آ جائے؟ اسم آ جائے، یہ تب بھی ضمیر مجرور متصل ہی کہلاتی ہیں، لیکن یہ با اضافت کہلاتی ہیں. اس کی مثالیں ہم نے کیا پڑھی تھی؟ کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہا، کتاب، یہ ساری جو تھی. ٹھیک ہے نا، یہ کتاب جو کہلاتی تھی یہ جو تھی اس میں سے تھی کتاب کے ساتھ جو تھی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی آپ کے لیے پہچاننا کیا ہوگا تھوڑا سا. اس میں پہچاننے میں پریشانی کیا ہوتی ہے کہ یہ ضمیریں تو آپ پہچان جاتے ہو، باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، مز، مسفلا، ربا، شمن، رفع. ٹھیک ہے نا، الف جارہ کے ساتھ. تو بس اسم جب آ رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اگر اس سے پہلے اگر کوئی اور لفظ آ رہا ہے نا تو اس دفعہ بعد دفعہ کیا ہوتا ہے، طلبا کو جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ استاد جی یہ ضمیر مجرور متصل ہے یا یہ ضمیر منصوب متصل ہے؟ ضمیر منصوب متصل ہے یا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یا ضمیر مرفوع، ضمیر مجرور متصل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو تھوڑا سا پہچاننا پڑتا ہے آدمی کو. بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے اس میں گھبرانا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کو چیزوں کو ذرا ہمیں مینیج کرنا ہے کہ بھائی اس کو ہمیں جوڑنا کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو جوڑنا کیسے ہے کہ ہم نے اس میں سے یہ جو تھا تو اور کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، یہ وہ ہوتا ہے.
تو یہ ضمیر مجرور یہ کون سی کہلاتی تھی؟ ضمیر مجرور متصل بحرف جر و ضمیر مجرور، ٹھیک ہے متصل بھی۔ اب آپ کہیں گے استاد جی ضمیر منصوب متصل کے بارے میں بتائیے۔ دیکھو ضمیر منصوب متصل کیا ہوتی ہے کہ اگر اس سے پہلے فعل جڑ جائے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے اگر کوئی فعل جڑ جاتا ہے تو یہ کیا بن جائے گی؟ ضمیر منصوب متصل بن جائے گی۔ فعل کو جوڑ دو، کوئی سی بھی فعل کو جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا فعل جڑ جائے گا یا حروف مشبہ بالفعل بھی اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، ضمیر منصوب متصل کے ساتھ فعل بھی آ سکتا ہے، حروف مشبہ بالفعل بھی آ سکتے ہیں۔ انہو، انہو دیکھا ہے نا قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ لکھا ہوا تھا انہو، ٹھیک ہے، تو حروف مشبہ بالفعل ان وغیرہ جو ہے، تو یہ جو ہے نا اس سے پہلے کبھی کیا آ جاتی ہے؟ اس سے پہلے کبھی فعل آ جائے گا، یا اس سے پہلے اس میں فعل بھی آ سکتا ہے، اس میں فعل رویدہ، اس میں اسماء افعال پڑھے نا، اسماء افعال، اسماء افعال 6 ہیں، اس میں فعل کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ماضی کے تھے، اور جو تھے اس میں سے اور 3 جو تھے وہ امر حاضر کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو رویدہ، بلہا، یہ جو ہے امر حاضر والے بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر منصوب متصل بنتی ہے، لیکن زیادہ تر فعل ہوگا اس سے پہلے، یا حرف یا حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی چیز آ رہی ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو تب یہ کیا بنے گی؟ ضمیر منصوب متصل بنے گی۔ اس کی مثال جا لہو، ٹھیک ہے نا، جا لہما، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے تو مثال کے طور پر آپ کہتے ہو رحمہ، ٹھیک ہے نا، رحمہ، اصل میں تو رحمہ، دیکھو ایسے لکھتے ہیں نا، رحمہ اللہ، رحمہ، یہ جو ہے نا ہو، یہ علادہ ہے، ویسے تو رحمہ لفظ تھا نا، رحمہ اللہ رحم فرمائے، رحم اللہ کس پہ رحم فرمائے، اس کے لیے کیا کیا گیا؟ یہ فعل کے ساتھ ہو ضمیر لگائی گئی ہے، یوں کر کے، عربی میں دیکھو گے تو یوں کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، رحم اللہ۔ سمجھ گئے وہ بات کو کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ سمجھ میں آ بھی رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بچوں؟ یہ فعل کے ساتھ جب جڑی ہوئی ہوتی ہے تو یہی ضمیر کیا کہلائے گی؟ ضمیر منصوب متصل کہلائے گی، جو بھی مجرور کے لیے وہ کر رہے تھے۔ یہ تھوڑا سا پہچاننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ، سمجھ گئے ہو؟ ٹھیک ہے نا، تو اچھا ضمیر منصوب آپ کا ضمیر مجرور متصل ترکیب میں کیا واقع ہوتی ہے؟ ضمیر مجرور متصل کبھی مضاف الیہ واقع ہوگی، ٹھیک ہے نا، کبھی کیا ہوگی حرف جر کے لیے کیا ہوگی؟ مجرور واقع ہوگی۔ ضمیر مجرور بچوں کیا ہوتی ہے؟ ضمیر مجرور متصل ترکیب میں کیا واقع ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، مضاف الیہ واقع ہوتا ہے، مضاف الیہ ہوگا نا، کتاب ہو، کتاب مضاف ہوگا، ہو سے کیا آئے گی؟ مضاف الیہ، اس کی کتاب۔ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ لگ رہے سمجھ آ جائے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ یہ اپنے اس میں سے وہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا اب کہا ہوگا سائز پھر ضمیر منصوب متصل جو ہوتی ہے، ضمیر منصوب متصل بچوں ہمیشہ یاد رکھنا، یہ کیا بنے گی؟ اگر اس سے پہلے حروف مشبہ بالفعل آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ حروف مشبہ بالفعل کا کیا ہوگا؟ یہ اسم واقع ہوگا، انہو، انہو اگر تو انہو کا کیا مطلب ہوگا؟ انہو، ٹھیک ہے، تو ان مشبہ ہو ضمیر کیا ہوگا؟ اس کا اسم واقع ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس سے پہلے اس میں فعل آ رہا ہو، اس میں فعل رویدہ، ٹھیک ہے نا، یا بمانا امر حاضر جو پڑھے تھے ہم نے، اس میں فعل بمانا امر حاضر پڑھے تھے نا، تو یہ کیا واقع ہوگا؟ یہ مفعول بھی واقع ہوگا، یہ کیا واقع ہوگا؟ مفعول بھی واقع ہوگا۔ وہ بات سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اس میں سے آ جائے گا، تو اگر یہ اس میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اگر اور اس سے پہلے فعل آ رہا ہوگا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ کیا بنے گا؟ مفعول بھی بنے گی، ٹھیک ہے نا، یہ کیا بنے گی؟ مفعول بھی بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ علیکا، اچھا جی دیکھو، ہاں رویدہ، اچھا جی 3 امر حاضر کے آتے تھے نا، کیا آتے تھے؟ 3 امر حاضر کے لیے، باقی 6 کس کے لیے آتے تھے؟ ماضی کے لیے آتے تھے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے جو اس میں سے آ رہے ہیں ماضی کے 3 آتے ہیں، تو 6 کے ساتھ جو ہے نا جو امر حاضر والے آ رہے ہیں اس لیے کیا بنے گی؟ یہ مفعول بھی بن جائے گی، سمجھ گئے بات کو؟ ٹھیک ہے نا، تو جو جو اس کے ساتھ آتی ہیں اس کے ساتھ یہ کیا بن جائیں گے؟ امر کے 6 سیکھے تھے بس، ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے مفعول بھی بن جائے گی یہ۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا؟
اچھا جی، فعل اس میں فاعل اور امر حاضر سب کے لیے جو ہے نا، تو اس میں فعل ٹھیک ہے نا، اس میں فعل اور امر حاضر، امر حاضر وغیرہ، وہ امر حاضر بھی تو فعل ہی ہوتا ہے نا بچے، امر حاضر اس میں فعل بمانا امر حاضر جو ہے نا، اس میں فعل بمانا امر حاضر جو تھا وہ اس کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اور تیسری چیز کیا لگتی ہے، کیا لگتی ہے اس کے ساتھ، یا فعل لگتا ہے، یا رفع مشبہ بالفعل جڑتے ہیں، یا وہی اسماء افعال وغیرہ جڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسماء افعال کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں دیکھو قرآن مجید میں بھی، جو کیا اس میں سے اور کوئی مثال، ذرا بہو کہتے ہو آپ، کیا کہتے ہو آپ، کہتے ہو ساجی ذرا بہو، ذرا بہو، دیکھو کیا ہوگا، ذرا با، اس نے مارا کس کو، اس کو، ذرا بہو، ذرا بہو، ٹھیک ہے نا، ذرا بہو اس نے مارا اس کو، ذرا بہما اس ایک آدمی نے مارا کس کو، ان دونوں کو، ذرا بہما، یہ مارنے والے، پھینٹی کھانے والے کون ہیں، دو ہیں، اچھا، ذرا بہم، ذرا بہم کا کیا مطلب ہے، مارنے والا ایک ہے، پھینٹی کھانے والے کیا ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہی میں بتایا کہ جیسے کہ آپ کہتے ہو جا لہو، جا لہو لکھا ہوا تھا نا، جا لہو، ٹھیک ہے نا، جال جال کر دے اس کے لیے، اس کے لیے، ٹھیک ہے نا، جا لہو اس کو، اس کے لیے، یہ ہم جو کرتے ہیں، تو یہ والی ضمیر کون سے کہلائیں گے، ضمیر منصوب متصل کہلائیں گے، اچھا، ضمیر منصوب متصل، اسی کے اس سے پہلے کیا آ رہا ہے، فعل آ رہا ہے، اگر اس سے پہلے اسم آ رہا ہو تو یہی ضمیر کیا بن جائے گی بچوں، اگر یہ جعلن ہو، جعلن ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جائے گی، ضمیر مجرور متصل بن جائے گی، مضاف الیہ واقع ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ اگر فعل آ رہا ہے، یہ کیا، یہ کوئی ضمیر کیا کہلائے گی، ضمیر منصوب متصل کہلائے گی، لیکن اگر یہ اسم ہو تو یہ ضمیر کیا کہلائے گی، ضمیر مجرور متصل کہلائے گی، نہیں سمجھ آئی، وہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے، نہیں سمجھ آئی، وہ بات سمجھ رہے ہو نا، قرآن مجید کی مثالیں بتاؤ نا، میرے ذہن نہیں کام کر رہا ابھی جو ہے، جا لہو، اچھا جی، اور کیا اس میں سے قرآن مجید کی مثالیں بتاؤ، جو قرآن مجید کی مثالیں بڑے مشہور جو آیتیں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں سے، یرحمک اللہ، ہاں یرحمک اللہ، دیکھو ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں الحمدللہ تو کہتے ہو آپ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ آ گیا نا، دیکھو اب دیکھو یرحمک اللہ، دیکھو یہ آ گیا یرحمو، اللہ کیا کرے گا، یرحمو کا فائل کیا ہے اصل میں بچوں، یہ یوں تھا اصل میں، یرحم اللہ، یعنی ٹھیک ہے نا، فائل یہ ہے یرحم اللہ ہے، اس کو تمہارے لیے، تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے کاف، یہ آگے نا کاف ادھر آیا نا، اب یہ رحم فعل ہے تو یہ مفعول بھی کہلائے گا، ٹھیک ہے نا، اتخذہ، ہاں اتخذہ آ گیا، اتخذہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، وجعلنا دیکھو، وجعل میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، جعل، وجعلنا، وجعلنا اگر کہا تو گڑبڑ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وجعلنا یہ ضمیر منصوب متصل آئے گی، ٹھیک ہے نا، وجعلنا، جعلنا آیا ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اور دیکھو ذرا یہ ساری کی ساری کیا بنیں گی، یہ اس میں سے، یہ اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اور اس لیے وہاں تھوڑی سی گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے تو وہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی آپ کی، وہ میننگ چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میننگ چینج ہو جاتی ہے، اس کی آپ کو مثالیں جو انہوں نے دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اہدہ یہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، اس میں سے بھی آ جاتا ہے، اچھا جی، ذرا بہو، ذرا بہما، ذرا بہم، ذرا بہا، ٹھیک ہے نا، اس ایک آدمی نے اس ایک خاتون کی پھینٹی لگائی، ذرا بہا، ذرا بہما، ذرا بہن، ایک آدمی نے مارا، ذرا بکا ایک آدمی نے پھینٹی لگائی کس کی، تیری، ذرا بکا، ذرا بکما ایک آدمی نے تم دونوں کی پھینٹی لگائی، تم سب کی پھینٹی لگائی، تو ایک عورت کی پھینٹی لگائی، تم دو عورتوں کی، تم سب عورتوں کی، ذرا بنی، یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ آپ کیا کرتے ہو، ذرا بنی کیوں کرتے ہو، دیکھو یہ ذرا با تو یہ آ گیا، پہ آ گیا، اور یا چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے کیا آنا چاہیے، یا چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے کسرہ آئے، اور ماضی چاہتا ہے کہ میرے آخر میں کیا آئے، فتح آئے، یہ میں نے بتایا تھا نا، تو نون وکایا، نون قربانی کا بکرا آیا، نون وکایا، اس نے کہا جناب علی میں قربانی دوں گا، کیا مطلب کہ جناب زارا با تم بھی خوش رہو، اور یا کو کہا کہ تو بھی خوش رہے، تم کو میں کیا کروں گا، میں کسرہ لے لوں گا، اس کو کہتے ہیں نون وکایا، بچانے والا نون، ٹھیک ہے، تو زارا بنی آتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، زارا بنی، تو یہ زارا با ماضی کا سیگا تھا، تو اس پہ کیا رہا، با، اس کے اوپر تو آخر میں با ہی رہی ہے، اور یا تھی اس سے پہلے کسرہ چاہیے تھا، نون نے کسرہ لے لیا، یہ کیا بن گیا، زارا بن، اس کو نون وکایا کہتے ہیں، اور یہاں پہ زارا بانا آ جائے گا، ٹھیک ہے، زارا بانا آ گیا،
ٹھیک ہے، تو یا ہمیشہ ہم نے سے پہلے کسرت چاہتی ہے، تو اس لیے اس میں سے ذرا بنی، تو یہ ساری ضمیریں کیا کہلائیں گی؟ ضمیر منصوب متصل کہلائیں گے. یا انہو یا رویدہ وغیرہ آ جائے تو وہ بھی کیا کہلائیں گے. تو سمجھ ہو؟ تو بچوں اشتباہ پتہ ہے کب لگتا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے نا، انذرتہم، ٹھیک ہے نا، انذرتہم بالکل ٹھیک ہے، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انذرتہم ام لم تنذرہم، ٹھیک ہے نا، ہم تنذرہم یہ ضمیر منصوب متصل ہے. اچھا، انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ تنذرہم یہ جو آئے گا ہم، یہ ضمیر منصوب کیا آئے گی؟ متصل کہلائے گی. تو اچھا آپ خود مجھے بتاؤ بچوں یہ کیا بنے گی؟ ترکیب میں مفعول بھی واقع ہوگی. کیا ہوگی؟ مفعول بھی واقع ہوگی. بس میں نے آپ کو صرف یہ بات بتائی ہے کہ اس میں پریشانی کی بات کیا ہوتی ہے کہ آپ نے یہ پہچاننا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا آ رہا ہے. اگر فعل آ رہا ہے تو ضمیر منصوب متصل، اگر یہ اسم آ جائے اس سے پہلے تو یہی ضمیریں کیا بن جائیں گی؟ ضمیر مجرور متصل بن جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آئے گا. انزلہ بھی اس میں سے آ جائے گا، انزلہ یہ زمین میرا بھی جو ہے یمدہم فی طغیانہم، یمدہم مدہ یمدہم اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں. یمدہم یہ ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ، ضمیر منصوب متصل ہے. اچھا ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. دیکھو نا بھری پڑی ہیں قرآن مجید کے اندر جو ہے نا مثالیں، تھوڑا سا اس کو دیکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ یہاں تک بھی بات ساری ہو گئی ہے. اب اگلی بات جو ہے نا یہ کے لحاظ سے سیپریٹ کر سکتے ہیں. اٹ مینس جی ہم ہاں اس میں فیل کے لحاظ سے دیکھو، اگر یہ ہے نا زارا باقا، اگر آپ کہتے ہو ایک عورت نے پھینٹی لگائی ہے ذرا اس آدمی کی، اب آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے ذرا بت ہو، ذرا بت، ذرا بت عورت ہے نا، مارنے والی کیا تھی؟ عورت تھی. ذرا بت ہو اس نے لگائی، اس بندے ایک بندے کی پھینٹی لگائی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ کہتے ہو دو بندوں کی پھینٹی لگائی تو کیا ہے گا؟ ذرا بت، ذرا بت ہما. ٹھیک ہے نا، ایسے چلے گا. ہاں یہی ہوگا. پھر ضمیر منصوب متصل ہوگا، اس سے پہلے اسم آئے تو ضمیر مجرور متصل ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ یجلون اصابعہم آ گیا نا، یجلون اصابعہم. دیکھو اب یہاں پہ اصابعہم جو ہے نا یہ اسم ہے، تو ہم ضمیر جو ہے نا یہ کیا آ جائے گی؟ ضمیر مجرور متصل باضافت آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، اصابعہم یجلون اصابعہم. اب یہ کیا کہلائے گی؟ ہم ضمیر کیا کہلائے گی؟ ضمیر مجرور متصل باضافت کہلائے گی. اس میں سے اچھا اب بچوں آتے ہیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے جناب علی، یہ بہت امپورٹنٹ ضمیر منصوب متصل بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. فی طغیانہم یا فی طغیانہم، ٹھیک ہے نا، یہ ہم جو ہے یہ جو ہے نا یہ ضمیر مجرور متصل با اضافت ہے. اچھا اب آتے ہیں جی ضمیر مرفوع متصل کی طرف آتے ہیں. یہ جو آپ نے فعل کی جتنی گردانیں پڑھی تھی ان میں سب میں پائی جاتی تھی، یہ خود بخود پائی جاتی تھی. فعل کی گردانیں پڑھتے تھے نا، یاد ہے نا، ماضی مضارع کی، ماضی مضارع کی گردانیں پڑھی تھی نا، یہ خود بخود اس میں آتی تھی. یہ زمین ہے سجی کہاں آتی تھی؟ آتی تھی بھائی، کیسے آتی تھی سجی؟ فعلا، فعلا، فعلو پڑھا تھا نا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ایسا ہی ہے. اب کہیں صحیح ضمیر نظر نہیں آ رہی، نظر آ رہی ہیں بچوں؟ کیسے ماضی کے جو ہے نا دیکھو، ماضی کا پہلا اور چوتھے کو علادہ کر دینا، فعلا اور فعلت. اچھا ماضی کے پہلے اور چوتھے کو کیا کر دینا؟ ذرا علادہ کر دینا. اچھا ماضی کا 1 4 بس یاد رکھو، ماضی کا کیا ہوتا ہے؟ 1 and 4. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ماضی کا کیا ہوتا ہے؟ 1 and 4.
ان میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ان میں چھپی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. تو بچوں یہ چل رہی تھی ضمیریں کیا چل رہی ہیں؟ فعلا، فعلا، فعلو، فعلا، اب ان میں کیا ہوتی ہے؟ جو ماضی کی جو ضمیریں ہوتی ہیں نا، 1 اور 4 جو ماضی کا سیغہ ہوتا ہے، اس کے اندر ضمیر جو ہوتی ہے نا چھپی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور باقی جو 12 سیغے ہوتے ہیں نا، ان میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی ہوتی ہے. اوکے، دو سیغوں میں کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور 12 سیغوں میں کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی ہوتی ہے. آپ کہیں گے صحیح کہاں چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ دیکھو فعلا میں الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا جی، ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا، تو چاہیے یہ کیا آ گیا؟ الف آ گیا. یہ الف آ گیا تو یہ چھپی ہوئی ہے. فعلو. جی استاد جی، ایک منٹ. اچھا جی، تو یہ دیکھیں فعلا کے اندر کیا آ گیا؟ فعلا، فعلو. ٹھیک ہے نا، فعالت کے اندر بھی ہی. اچھا، فعلا میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے پہلے میں، اور فعالت میں ہیا ضمیر چھپی ہوئی ہے. میں نے اس لیے دیکھو اس کو میں بریکٹ میں ڈال رہا ہوں. اچھا، فعالتا میں الف، فعلنا میں نون، فعلتا میں تا ضمیر، فعلتما میں تما ضمیر، فعلتم میں تم ضمیر، فعلتی میں تی ضمیر، فعلتما میں تما ضمیر، فعلتنا میں تننا ضمیر ہے، فالتو میں تو ضمیر ہے، اور فالنا میں نا ضمیر. یہ چھپی ہوئی ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ 12 ضمیریں جو ہوتی ہیں نا وہ کیا ہوتی ہیں؟ ظاہر ہوتی ہیں. باقی انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے نا، تو ابھی اتنا ہی، ابھی اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ابھی تو اتنا ہی ہو گیا.